ہی پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست، اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں۔ عمران خان جب باہر پاکستان کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں تو جو دورہ یہ 14-15 لاکھ ڈالر پہ کرتے تھے، عمران خان 50-60 ہزار ڈالر پہ وہ دورہ کر کے آ جاتے اور پاکستان کی بہترین نمائندگی بھی کر لیتے ہیں، عالم اسلام کے ترجمان بن جاتے ہیں، کشمیر کے سفیر بن جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور انڈیا کو، مودی کو ایکسپوز بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں۔ جو مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے، جو عمران خان کا احساس ہے، جو کمزور طبقے کو اٹھانے کی اس وقت جدوجہد ہو رہی ہے، یہ نواز شریف نے رائے ون اپنا ذاتی گھر کیمپ آفس رکھا، ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھر جو تھے وہ سارے کیمپ آفس، مطلب یہ کہ عوام کے پیسے سے وہ چل رہے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے لاہور اور ملتان کے گھر عوام کے پیسے سے چل رہے تھے، زرداری کے اسلام آباد یا سندھ کے اندر گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے چل رہے تھے۔ اور جو انہوں نے گھر اور سیکیورٹی کے نام پہ پیسہ خرچ کیا، شہباز شریف نے 872 کروڑ 59 لاکھ پاکستانی عوام کا پیسہ صرف کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پہ اڑایا۔ آصف علی زرداری نے سندھ کے علاوہ صرف وفاق کا 316 کروڑ 41 لاکھ روپے عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا۔ نواز شریف نے 431 کروڑ 83 لاکھ عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا۔ اور جب پاناما میں نااہل ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو پھر بھی شہباز شریف نے رائے ون کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور عوام کے پیسے سے وہ چلتا رہا، جس میں 2700 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی بھی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ تھا، تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو ان کے اندر احساس ہی نہیں تھا، فکر ہی نہیں تھا۔ جب بڑے بڑے محلات میں رہ رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ پڑے جو عام شہری ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا۔ تو سڑکوں پہ ہمارے مزدور شہروں کا رخ کرتے ہیں، ان کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا۔ دنیا میں معاشرہ مہذب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر احساس نہ ہو، رحم نہ ہو۔ یہ ہم نے سوچا تو پہلے تھا کہ یہاں سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو بارش، وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے، اب سردی آ رہی ہے وہ کیسے گزارا کریں گے۔ جو سڑکوں کے اوپر ویسی لاہور دنیا کا پولوٹڈ شہر ہے تو اس سڑکوں کے اوپر پولوشن کے لیول کیا ہوں گے۔ کوئی سوچے کہ ان کی صحت، یہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے میں احساس کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتانی، لہٰذا یہ بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایک تصویر آئی ابھی، ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک مزدور، لگتا ہے مزدور، اور وہ اپنے 2، 4 یا 5 سال کے بچوں کے ساتھ سڑک پہ سویا ہوا کمبل لے کے۔ اگر اس طرح کی تصویر دیکھ کے اگر لوگوں کے دلوں میں اگر رحم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے سنا، پرائم منسٹر عمران خان کا احساس ہی تھا، اور جو پہلے حکمران گزرے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، شاخرچیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کا کبھی احساس نہیں تھا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان تھے جب انہوں نے ہمارے عام پاکستانی جو مزدوری کے غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے تھے اس سردی میں، وہ ان کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ مزدور یا تو دیہڑی کرے گا، مزدوری کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے گا یا اپنے لیے رہائش کا انتظام کرے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نہ صرف وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پناہ گاہوں کا آغاز کیا، اسلام آباد سے آغاز ہوا تھا، لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پناہ گاہیں بنائی ہے۔ اب اگر حرام کی کمائی جن کے پیٹ میں ہو،
जिन्होंने कभी भूख देखी नहीं हो, जिन्होंने हमेशा इस कौम को लूट के इनको सड़कों पे और खुद बड़े बड़े बाइक जायदादें बनाई हो, उनको इनका क्या एहसास होगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता था कि असल में इन लोगों की तकलीफ क्या है, ये एहसास था, दर्द था, रहम था। फिर उसके बाद इनको तो एहसास नहीं, और ये तो मजाक उड़ा रहे थे इस बड़े प्रोग्राम का भी। लेकिन सुनिए कि आम लोग जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा वो सुनिए। और तरक्की अता फरमाए, मेहरबानी। आप रोटी मिल जाते है, चारपाई मिल जाते है। ये इमरान का शुक्रिया है जो इतने जगह बनाया गरीबों के लिए। इमरान खान को हम लोगों ने सब पूछ दिया, शुक्रिया है जो इसने इतना जगह बनाया। घर से बाहर हमारे जैसे जो मजदूर आदमी थे वो बाहर जो है ना फुटपाथों पे और कहीं कहीं जनाब कोई सड़कों पे और कूड़ादानों के करीब बदबू में सो रहे थे। और माशाल्लाह जो खान साहब ने ये कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा कदम है और मजदूर के लिए बहाली मजदूर है और मजदूर की फलाह के लिए बहुत अच्छा काम है। हमें यहाँ से मिलने की ये पनाह मिली हुई है, अल्लाह पाक ने बहुत दे, हम बहुत खुश हैं उनकी इस कदम। जी, तो इसके बाद एक और प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आगाज किया। न सिर्फ ये कि एहसास पनागाह तामीर हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जो तरनोल में पनागाह का विजिट किया, उसमें क्या हुआ कि अब पनागाहों में भी बेहतरीन और मुफ्त सेहत की सहूलियात भी दस्तयाब होगी हमारे मजदूर तबके के लिए, जो शहरों का रुख करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हक हलाल की कमाई की कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, उनके लिए भी मुफ्त सेहत होगा। और इसके साथ लंगर खानों का आगाज किया कि पाकिस्तान में जो आम लोग अपनी मजदूरी के लिए शहरों में होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बजाय कि वो अपनी मजदूरी और दिहाड़ी का पैसा अपने खाने पे लगाए, वो उनको खुराक मुफ्त मिले और वो अपने बच्चों के लिए ये पैसा बेच सके। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक और प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में पहले आगाज हुआ था जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत बनी। तो इसके साथ पहले सुनिए इमरान खान को कि उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड के प्रोग्राम की इजरा के वक्त क्या कहा था, जरा सुनिए। मदीना की रियासत का जो सबसे बड़ा असूल वो ये इंसानियत। इंसानियत का मतलब ये कि एक रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ले, और जो सबसे मुश्किल वक्त एक कमजोर घराने पे गुजरता है वो जब वहां एक बीमारी हो जाती है। एक घर में मां बाप या बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना था, उसकी वजह यह थी कि मेयो हॉस्पिटल में एक आदमी दवाइयां खरीदने की कोशिश कर रहा था, भाई उसका कैंसर से मर रहा था, और उसको जब मैंने देखा तो उसने पूछा क्या दवाइयां मैंने सारी ले ली? तो जब उसने जो असिस्टेंट था डॉक्टर का, उसने कहा नहीं अभी आपने ये भी दवाई लेनी है। तो मैं आज तक उसकी शक्ल पे वो मायूसी नहीं भूल सकता, जो तकलीफ थी उसको। सारा दिन मजदूरी करता था और सारी शाम अपने भाई के साथ गुजारता था जो कैंसर से मर रहा था। तो इसलिए वो मुझे कभी बात नहीं भूली जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि और यही हकीकत है। अब जाहिर सी बात है कि जिनका पेट भी खराब हो वो बाई इलाज के लिए जाते हैं, उनको आम लोगों की मुश्किलात का क्या इल्म होगा। जरा सुनिए कि माजी में किस तरह रोज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिलती थी कि आज हुक्मरान बाहर इलाज के लिए जा रहा है। जरा सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूं। जी सुनिए। मिलने पहले बंद, मजीद इस साल 30 के करीब बंद हो गई है। पाकिस्तान की 70% बरामदात करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2017 में भी मसाइल का शिकार रही। जी देखिए, अगर साबिका जितने हुक्मरान थे
آپ روز ٹی وی پہ یہ سنتے تھے کہ خصوصی طیارہ، پہلے خصوصی ہیلی کاپٹر میں ایئرپورٹ سے خصوصی طیارہ بائی علاج کے لیے جاتے، اور ایک وزٹ جو ابھی آپ نے سابق نائب وزیر اعظم کو سنا، 34 کروڑ تک ان کے لیے جہاز وہاں پہ کھڑا بھی رہا، واپس آیا، ان کو لانے کے لیے پھر جہاز جاتا ہے۔ تو اپنا علاج وہ ہمیشہ باہر کرتے تھے، اپنے لیے ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے۔ تو عام طبقے کی ان کو کیا فکر ہوگی؟ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ میو اسپتال میں کینسر کا ایک پیشنٹ، اس کا بھائی مزدوری کر کے اپنے بھائی کے لیے دوائیاں خریدتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے واقعہ سنایا تھا، اور وہی چیز تھی، ایک احساس ہی تھا، رحم تھا، جس کے بعد آج آپ اتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا دوائیاں مکمل ہو گئی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، اور دوائیاں آپ کو ابھی لینی ہے۔ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو جو آپ نے سنا کہ یہ وہ منظر آج تک میں نہیں بھولا۔ یہ ہمارے عام طبقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں، پورے پاکستان کے اندر آپ پوچھیں،